اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ نریندر مودی اور ہندوستان کی ہندوتوا شناخت پر وال سٹریٹ جرنل کی کھلی چارٹ شیٹ۔ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کے لیے اقلیت ہی بدترین صورتحال کا شکار ہو گئی۔ معتبر عالمی جریدے بی این پی بی جے پی حکومت کی جمہوریت کی قلعی اتار پھینکی ہے۔ عالمی جریدے وال سٹریٹ جرنل کا کہنا ہے کہ مودی حکومت کا فاشسٹ ہے اور مودی حکومت صرف ہندوتوا اکثریت کی ترجمان ہے۔ اسی حوالے سے مزید اپڈیٹ لیتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد نعیم محبوب سے۔ جی نعیم، آگاہ کیجیے گا۔ یہاں آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھارتی میڈیا نے بھارت کی کلی کھول کے رکھ دی ہے اور نریندر مودی اور ہندوستان کی ہندوتوا شناخت پر وال سٹریٹ جرنل کی کھلی چارٹ شیٹ آ گئی ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائی اقلیت بھی بدترین صورتحال کا شکار ہو گئی ہے۔ معتبر عالمی جریدے بی جے پی کی حکومت کی جمہوریت کی قلعی کھول کر رکھ دی ہے۔ عالمی جریدے وال سٹریٹ جرنل کا کہنا ہے کہ مودی حکومت کا فاشسٹ ہے اور مودی حکومت نہ صرف ہندوتوا اکثریت کی ترجمان ہے بلکہ مسلمانوں اور اقلیتوں کے خلاف ظالمانہ کارروائیوں میں مصروف دکھائی دیتی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ مودی حکومت کی قلعی عالمی جریدے نے کھول رکھ دی ہے۔ نریندر مودی اور ہندوستان کی ہندوتوا شناخت پر وال سٹریٹ جرنل کی کھلی چارٹ شیٹ سامنے آ گئی ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائی اقلیت بھی بدترین صورتحال کا شکار ہو گئی ہے۔ معتبر عالمی جریدے نے بی جے پی حکومت کی جمہوریت کی قلعی اتار کر پھینک دی ہے۔ عالمی جریدے وال سٹریٹ جرنل کا کہنا ہے کہ مودی حکومت کا فاشسٹ ہے اور مودی حکومت صرف ہندو اکثریت کی ترجمان ہے۔ یہاں آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھارتی حکومت نے نریندر مودی بھارتی ہندوتوا شناخت پر وال سٹریٹ نے چارٹ شیٹ تیار کر لی ہے۔ بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ عیسائی بھی بدترین صورتحال کا شکار ہو چکے ہیں۔ عالمی جریدے نے بی جے پی حکومت کی جمہوریت کی قلعی کھول رکھ دی ہے۔ مودی حکومت فاشسٹ ہے۔ عالمی جریدے وال سٹریٹ نے اپنی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مودی حکومت مسلمانوں اور ان کے خلاف بہت سرگرم رہی ہے۔ مودی حکومت بھارتی حکومت اقلیتوں سے مذہبی اور نسلی امتیاز پر مبنی انکشافات کرتی رہی ہے۔ اسی وجہ سے مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد نعیم حیدر سے۔ جی آگاہ کیجیے گا نعیم۔ نریندر مودی اور ہندوستان کی ہندوتوا شناخت پر وال سٹریٹ جرنل نے کھلی چارٹ شیٹ جاری کر دی۔ مسلمانوں کے ساتھ عیسائی اقلیت بھی بدترین صورتحال کا شکار۔ ہندوستان کا مشن ہندوتوا عالمی سطح پر باعث شرمندگی اور مفرت۔ عالمی جریدے نے بی جے پی حکومت کی جمہوریت کھلی اتار کر پھینک دی۔ مودی حکومت فاش ہے۔ عالمی جریدے وال سٹریٹ جرنل مودی حکومت صرف ہندوتوا کی اکثریت ہے۔ وال سٹریٹ جرنل کا رپورٹ سامنے آئی ہے۔ بی جے پی حکومت اقلیتوں سے مذہبی اور نسلی امتیازات برت رہی ہے۔ نریندر مودی کے دور میں بھارت میں مذہبی اقلیتوں کے خلاف تشدد میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے۔ 2014 کے بعد مودی کے ہندوستان مسلمان رہائش، ملازمت، تعلیم اور ووٹ کے حد تک امتیاز کا شکار ہے۔ بھارت کا سیکولر دعویٰ جو ہے وہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ صرف 2.3% آبادی ہونے کے باوجود عیسائی کی انضباطی اور تشدد کی زد میں 2025 میں 706 اینٹی کرسچن واقعات ریکارڈ ہوئے۔ گرجا گھروں پر حملے ہوئے، میں عبادات گزاروں پر تشدد کیا گیا، خصوصی علامتوں کی توڑ کی گئی، مگر مودی دانستہ خاموش رہے۔ مودی کا اچھا کرنا مگر ہم لوگ کی مذمت نہ کرنا شدت پسند ہندو عناصر کے لیے واضح اور سرکاری اشارہ احوال کا کہنا ہے کہ اینٹی کرسچن قوانین، پولیس کی بے عملی، سیاسی رویہ اقلیتوں کے خلاف تشدد عملی تحفظ فراہم کر رہا ہے۔ سٹریٹ وال جرنل کا یہ کہنا ہے کہ بھارت میں سیکولرزم اب مخصوص محض نعرہ کی اقلیتیں پورے ملک میں علامتی اور منظم تشدد کا شکار ہے۔ مودی کا بھارت ملک جمہوریت نہیں ہے، اقلیتی ریاست بن چکا ہے۔ بھارت میں خوف اقلیتوں کی شناخت بن گیا ہے۔ نریندر مودی کے دور میں مذہبی اقلیتوں کے خلاف تشدد معمول بنتا جا رہا ہے۔ جنرل کی مزید کہا گیا کہ بھارتی انسانی حقوق تنظیم کے مطابق اس حملے منظم اور پرتشدد ہے۔ یونائیٹڈ کرسچن فورم کے مطابق عیسائیوں پر حملے 2014 میں 139 سے بڑھ کر 2023 میں 834 تک پہنچے۔ 2025 میں نومبر کے بھارت میں عیسائیوں پر 780 حملے کر دیے گئے۔ کرسمس 2025 میں بھارت میں مزید اہم تحفظ قومی جو ہے فلش پوائنٹ بن چکا تھا۔
یوگی آدتیہ ناتھ کی حکومت نے کرسمس کے دن اسکول میں رکھنے کے اقدامات کیے. اتر پردیش میں گھروں کے باہر جو رسائی مچھلیوں کو موت کے نعرے کام نہ کرنا پڑا. مدھیہ پردیش میں بی جے پی رہنما کا چکر دھاوا, نابینا خاتون پر تشدد بھی کھلا. بھارت کی جو ہے چہرہ پیش کر رہے ہیں. 36 جو ہے وہ گھر شاپنگ مال پر سجاوٹ توڑی گئی. سنیتا کلاس کی مورتیاں مسمار کی گئی. امریکی مشن برائے مذہبی آزادی نے بھارت کو کنٹری آف دا پرٹیکولر کنسرن قرار دینے کی خواہش کی ہے. بھارت میں مذہبی تشدد, ریاستی خاموشی, پسندی کو کھلی چھوٹ ہے. مودی نے ملک بھر میں سینہ پر حملے کی مذمت نہیں کی. بھارت میں سیکولرزم مودی دور میں قبلی طور پر ختم ہو چکا ہے. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے پرتشدد گروپ کی مذمت جہمت تک نہ کی. اس حوالے سے یہ رپورٹ سامنے آئی ہے. جی نہیں, ہمیں اسلام آباد سے اپڈیٹ کر رہے تھے. مزید تفصیلات جانتے ہیں. آپ کو بتائیں گے کہ دفاعی تجزیہ کار میجر ریٹائرڈ شیخ محمد ندیم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. جی آگاہ کیجیے. دیکھیں, ایک وقت تھا جب ہندوستان سیکولر ملک کے طور پر پوری دنیا میں جانا جاتا تھا, کیونکہ اتنی زیادہ ملٹی لنگوسٹک اور اتنے زیادہ ملٹیپل ریلیجنس وہ دنیا میں بہت کم ملکوں میں پائے جاتے ہیں, اور یہ اس کی شناخت تھی سیکولرزم کی. لیکن جب سے مودی نے کی حکومت آئی ہے, بی جے پی کی حکومت آئی ہے, اور یہ ہندو توا حکومت بن چکی ہے, جب سے اس کی جو شناخت ہے سیکولر کی وہ تو بالکل ختم ہو چکی. آپ دیکھیں کہ آج پوری دنیا کے اندر اس کا چرچا ہو رہا ہے. آج وال اسٹریٹ جرنل نے اس کے اوپر جو ہے وہ آرٹیکل کیا ہے, اور ان کی جو سیکولرزم اور ان کی جو ہندو توا شناخت ہے, سر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ چارج شیٹ کیا ہے کہ جی انڈیا اب سیکولر نہیں رہا, اٹ از نو مور سیکولر. یہ ایک فاشسٹ ملک بن چکا ہے, اور اس پر فاشسٹ گورنمنٹ کی حکومت ہے, اور یہ صرف ہندو توا اور ہندو ایکسٹریمزم کو اس وقت جو ہے یہ آگے لے کے چل رہے ہیں. اور انہوں نے وہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ جو ہے وہ ظلم اور ستم کا بازار جو ہے وہ گرم کر دیا ہے. وہاں پہ نہ ان کے لیے رہائش ہے, نہ ان کے لیے تعلیم ہے, اور نہ ہی ان کے لیے نوکریاں ہیں, خاص طور پہ سرکاری نوکریاں. تو مسلمانوں کے ساتھ آپ دیکھیں کہ وہاں پر عیسائی جو اقلیت ہے وہ بھی کافی بڑی تعداد میں ہے. ان کے ساتھ بھی انہوں نے اس پہ لکھا کہ ہر سال جو ہے وہ ہزاروں جو ہے وہ ہندوؤں کے جو ان کے مندر, ان کے جو چرچوں کے اوپر اور عیسائیوں کے اوپر جو ہے, مسلمانوں کے ساتھ تو ہو ہی ہے, وہ تو آپ سب جانتے ہیں. لیکن اب یہ جس طرح سے انہوں نے آپ دیکھیں کرسمس کے اوپر جو بنائی جا رہی تھی, وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ پورے علاقوں میں جا کے توڑ پھوڑ مچائی. خاص طور سے مدھیہ پردیش میں بی جے پی رہنما خود گیا اور چرچ پر اسے دھاوا بولا, نابینا خاتون پر تشدد کیا. 36 میں دیکھیں شاپنگ مال میں وہ کرسمس جو ہے وہ ٹری وغیرہ اور سارے انہوں نے توڑے, اور یہ ہر جگہ جا کر انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کوئی کرسمس جو ہے وہ نہیں منائے گا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کرسمس جو ہے بھارت میں مذہبی انتہا پسندی کا ایک فلیش پوائنٹ بنا دیا انہوں نے. تو یہ وال اسٹریٹ جرنل کی اسٹیٹمنٹس ہے اس طرح کی کہ جناب نومبر سے ابھی تک جو ہے وہ بھارت میں 2025 کے اندر 706 حملے ریکارڈ کیے گئے جو انہوں نے اقلیتوں کے اوپر کرے ہیں. مسلمانوں کا تو آپ نے دیکھا ہے کہ تو ان کے تو مسجد تبدیل کر رہے ہیں. ہر روز ایک آ جاتا ہے کہ جی مسجد کے نیچے بھی کوئی رام مندر تھا اور اس کو تبدیل کر رہے ہیں, علاقوں کے نام انہوں نے تبدیل کر دیے ہیں. تو یہ مودی کا جو فاشسٹ اور چہرہ ہے اور ان کے جو بھارت کا دعویٰ ہے سیکولر کا, وہ بے نقاب چکا ہے. اور وال اسٹریٹ نے اس کے اوپر جو یہ رپورٹ ظاہر کی ہے کہ دیکھیں کرسچن کے ساتھ جس طرح سے وہاں پہ اور اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے, اس میں پولیس گردی بھی ہے کہ پولیس کے ساتھ مل کر وہاں کے جو ہیں اقلیتی اور خاص طور پہ جو ان کے مذہبی پیشوا ہیں, آپ دیکھیں کہ انہوں نے جا کر جو ہے یہ عیسائیوں کے چرچوں پر انہوں نے حملے کیے ہیں, اور بلکہ اجازت انہوں نے دی ہے اور اپنے فتوے دیے کہ جی کسی طرح پہ بھی جو ہے وہ کرسمس یہاں ہندوستان میں نہیں منا سکتے. مسلمانوں کو جس طرح عید کے تہوار پر تنگ کیا جاتا ہے, خاص طور پہ عید الاضحیٰ پر. تو یہ اب بھارت کا ایک آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک مست چہرہ جو سیکولر تھا وہ مست ہو چکا ہے, اور یہ ہندو توا ذہنیت کا شکار ہو چکی ہے, اور پوری دنیا اس کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کر رہی ہے. اور اللہ کرے ہمارے جو مسلم ممالک ہیں, خاص طور پہ یہ گلف کوآپریشن کونسل والے, ان کو بھی ہوش آئے کہ یہ جس بھارت کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں, خاص طور پہ UAE وغیرہ, ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. ٹھیک ہے,
ہم یہاں پہ کوئی ذرا سی بھی کوئی چیز ہو جاتی ہے تو جی یورپین یونین ہم پر جناب پابندیاں لگانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ جی ایس پلس کا اسٹیٹس آپ کو نہیں دے سکتے اپنا. تو یہ آپ بھارت کو اس وقت پوری دنیا میں ڈوزیئر ڈنکا بج رہا ہے اقلیتوں کے خلاف، فاشسٹ چہرہ کہ پوری دنیا میں جب اور یہ اگر کسی جگہ حملے بھی ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ بھارت کی گورنمنٹ خاص طور پر مودی صاحب جو ہے وہ اس کو کنڈیم نہیں کرتے، ان کی مذمت نہیں کرتے. یہ بھی وال اسٹریٹ جرنل نے بڑا اپنی رپورٹ میں انہوں نے پایا کہ مودی چلے کسی جگہ کچھ ہوا وہ چرچ میں چھٹو گئے لیکن مذمت نہیں کی، ٹھیک ہے. تو یہ اپنے جو ووٹ بینک کو سنبھالنے کے لیے یہ ہندوؤں کو ہندوتوا ذہنیت کو لے کر اور جو کٹر ہندو ہیں ان کے مذہبی پیشوا ان کو اپنے ساتھ انہوں نے ملایا ہوا ہے اور ان کے ساتھ مل کر یہ اقلیتوں کو جو ہے ان کا پورا جو اکھنڈ بھارت کا کنسیپٹ وہ ہے یہی کہ یہ ایک ہندو ریاست کے طور پر اس کو انہوں نے بنانا ہے اور پورے بر صغیر کا جو یہ ایریا ہے اس کو جو ہے انہوں نے ہندو ریاست میں تبدیل کرنا ہے اور یہاں سے جو ہے ان کو یہ کہتے ہیں کہ جی جو اقلیتیں ہیں یہ میگرینٹس ہیں ان کو جس طرح امریکہ میں کیا جا رہا ہے وہاں سے ہم نکالیں گے. تو یہ ان کا کنسیپٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بھارت اب اس وقت پوری دنیا میں بدنام ہو چکا ہے اور ڈپلومیٹیکلی ریلیٹڈ ہے. آپ مجھے بتا دیجیے اس وقت دنیا میں کون سے ملک کے ساتھ بھارت کے تعلقات ہیں؟ نہ امریکہ کے ساتھ، نہ چائنا کے ساتھ، کہ رشیا کے ساتھ تھوڑے بہت ہیں کیونکہ اس سے ویپن اور پیٹرول لے رہا ہے، فیول لے رہا ہے، آئل لے رہا ہے. ادروائز تو یا یو ہی تھوڑا سا اس کو سپورٹ دے رہا ہے. باقی تو کوئی ایسا میں نہیں سمجھ کہ ان کا کوئی دوست ہے گیا ریجن بھی، نیبر میں بھی سری لنکا ان سے لحاظ ہے. تو ساری دنیا ان سے اس وقت سکھوں کا آپ کو پتہ ہے خالصتان کے وہ لڑائی کر رہے ہیں. ان کے گولڈن ان کا سب سے بڑا جو وہ حافظ تھا حافظ اس کے اوپر انہوں نے فوجی کی چڑھائی کی اور کتنے لوگوں کو مار دیا. ان کے سارے بڑے بڑے لیڈر اور علماء جو تھے ان کو انہوں نے قتل کیا، اندرا گاندھی نے کرایا. بہرحال یہ اب یہ مودی کا خاص طور پر جو یہ اس کا جو دور ہے اس میں تو آپ بھول جائیں کہ اقلیتوں کو کوئی ریلیکسیشن، کوئی فیسلٹیز، کوئی ریلیف ملے گا. یہ جب تک یہ رہے گا یہ بی جے پی ہے، اس کے پیچھے آر ایس ایس ہے اور دوسری ہندوتوا تنظیمیں ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کول کا پھول ہے جو ان کا نشان ہے اور اس کے پیچھے خون ہے جو یہ باہر ہے لوگوں کا اور وہ یہ پوری دنیا کو پتہ چل چکا ہے. میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ یہ مودی کی حکومت یہ آخری ہے اور دوبارہ یہ انشاءاللہ تعالی نہیں آئے گا تو شاید پھر اقلیتوں کو ہندوستان میں تحفظ مل سکے گا. جی، دفاعی تجزیہ کار میجر ریٹائرڈ شیخ محمد ندیم اسد موجود تھے. بہت شکریہ، آپ نے تفصیلی اپڈیٹ کیا. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.